جی مجھے اپنا جو میرے دوست ہیں ضمیر حیدر اور ان کے بھائیوں کی جو دکان انہوں نے آفیسز دیے تھے عمران کو، مجھے ایک دن عمران کہتا ہے یار وہ ایک بک سینٹر ہے یہاں لنڈن ماسک جو ہے ریجنس پارک میں اس کے قریب، وہاں سے 4 اسلامی کتابیں جو ہے نا وہ پک کر کے نا تو جمامہ کے گھر پہ بھجوا دینا. تو میں وہ کتابیں اسلامی کتابیں جمامہ کو اپنا ڈیلیورڈ کی. اس کے بعد اس نے ان کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے اسلام لے کے آیا، تب عمران نے اس سے شادی کی تھی. لیکن میں یہ ایک چیز وہ کتابیں جمامہ کو دے کے جی میں نے وہاں پہ رچمنڈ میں جہاں پہ جمامہ کی ماں اینابل رہتی ہے اور اس کا زیک بھائی رہتا ہے، وہاں پہ میں نے یہ کتابیں ڈیلیورڈ کی تھیں. تو اس کے بعد اس نے مطالعہ کیا اور وہ جو ہے نا اسلام اس نے قبول کیا تھا. لیکن اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ ماشاءاللہ اتنی کریڈیبل عورت ہے نا، اتنی کریڈیبل ہوتا ہے، جتنی اس کی تعریف کروں وہ کم ہے. اور ماشاءاللہ ویری انٹیلیجنٹ بھی ہے، اور اس نے جتنا ساتھ عمران کا دیا نا ایسے کوئی ایشین عورت بھی شاید نہ دے. اچھا، جب سے عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل سٹرگل شروع کی ہے، آپ کو پتہ ہی 96 کے بعد جب وہ سیاست میں آئے تو اس کے بعد بھی وہ بہت مرتبہ لنڈن آتے رہتے تھے، تو کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ وہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے یا وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں سیاست سے؟ کبھی ایسا ہوا؟ یہ تو خیر وہ سنگل مائنڈڈ تھے، ان کا ہمیشہ یہی ہوتا تھا اپنا کہ مجھے اب پاکستان میں جو ہے نا ایک تو جسٹس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے کیمپین کی تھی، اب تو ہر آدمی اسی پہ بینڈ ویگن پہ چڑھا ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کرپشن ہر وقت جو بات کرتے تھے کرپشن تھی. مجھے یاد ہے ایک بار میں عمران کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، معین قریشی کی حکومت تھی، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ملنے جا رہا ہوں اور اس نے مجھے وزارت آفر کی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے میں یہ الیکشن کرا دے گا. تو کہتا ہے میں 6 مہینے میں اگر وزارت لوں بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر دکھاؤں گا قوم کو بتاؤں میں نے یہ کیا. اگر 6 مہینے کے بعد اس نے الیکشن نہ کیا تب بھی میں بدنام ہوں گا. تو اس لیے اپنا عموماً اس نے اکیلے ہی اسٹرگل کیا دن رات. اچھا، عمران خان صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے بڑا اتار چڑھاؤ کا شکار رہی، اور بہت سارے بلکہ یہ جو نجومی حضرات یہ دعوے بھی کرتے رہے کہ ان کے ہاتھ میں شاید وزارت عظمیٰ کی لکیر ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں یا انہوں نے کسی چیز کو سمجھا ہو کہ یہ ناممکن ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ شارٹ کٹ نہیں لینا چاہتے تھے. مجھے یاد ہے مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک بار کہ اپنا نواز شریف نے ان کو 25 سیٹیں اور وزارت آفر کی ہے، لیکن انہوں نے ڈکلائن کر دی تھی. اور پرویز مشرف نے بھی ان کو پریزیڈنسی میرا غالباً آفر کی تھی، لیکن انہوں نے نہیں. لیکن وہ چاہتے تھے کہ اسٹرگل کر کے اور صحیح طریقے سے جس میں آرمی کا بھی کوئی ہاتھ نہ ہو، سیدھا ڈائریکٹ اسٹرگل کر کے وہاں پہ پہنچوں. اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات کو منظور ہوا تو ہوگا، ورنہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہ وزارت عظمیٰ ناممکن ہے ان کے لیے؟ ان کو یقین تھا کہ ایک دن جب قوم جاگ جائے گی نا، جب ان کو میسج ان کا پہنچ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ اتنی منزل دور نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ جو بھی کام کرتے تھے نا اس کو پوری لگن سے کرتے تھے. اگر کرکٹ کھیل لیا، ہسپتال بنایا، اب سیاست میں بھی آیا نا، وہ سنگل مائنڈڈ، ان کو کوئی چیز ڈسٹریکشن نہیں کر سکتی تھی. جی مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے. میرا بھی اپنا عمران خان جب ورلڈ کپ جیتے تھے اور میرے ساتھ وہ پریکٹس کرتے تھے، ہم لوگ انڈور اوول یا لوڈز پہ پریکٹس کرتے تھے، کیونکہ عمران فرسٹ کلاس سسیکس کے لیے چھوڑ گیا تھا، صرف ٹیسٹ کرکٹ ہی اس وقت کھیل رہے تھے. تو اللہ کے فضل سے میں نے اس وقت ایک ڈاکیومنٹری کی تھی انگلش چینل پہ عمران خان کے ساتھ. اس کا نام تھا اپنا لائف آفٹر کرکٹ، اور وہ اس پروگرام کا نام تھا ہیومن فیکٹر. تو اس میں نے عمران اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا، اس وقت 92 میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا وجود میں نہیں تھا، نہ عمران سیاست میں تھا. اس وقت میں اس ڈاکیومنٹری میں کہا تھا انشاءاللہ ایک دن آئے گا عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا. کس سال کی بات کریں؟ 92 نومبر میں یہ ڈاکیومنٹری میں نے کی تھی عمران سے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد.
اچھا تو وہ آپ نے ڈاکومنٹری کے اندر BBC میں کہا؟ جی ہاں جی، اس وقت عمران جو ہے نا وہ سیاست میں بھی نہیں تھا، PTI کو عمران خان اس وقت مذاق سمجھ لیا آپ کی بات کو تو؟ جی نہیں، بس کیونکہ میں اس کے ساتھ یہاں لنڈن اسکولز میں جاتا تھا لوگوں کو اویئرنیس کینسر کے لیے، تو اس لیے مجھے پتہ تھا کہ انشاءاللہ ایک دن یہ آدمی پاکستانی ہیرو ہے اور انشاءاللہ یہ ایک دن سیاست میں آئے گا، جیسا کہ اس نے اپنا کرکٹ میں نام پیدا کیا اور پاکستانی قوم کو ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے، انشاءاللہ ایک دن۔ اچھا، جب بھی عمران خان صاحب لندن آتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں، تو نارملی کیا مصروفیت ہوتی ہیں آپ کی، کیا بات چیت کرتے ہیں آپ سے وہ؟ عموماً ہماری بات کرکٹ سے شروع ہوتی ہے اور بس وہ عموماً کہتے ہیں یار اب کرکٹ دیکھنے کو مزہ نہیں آتا، جب وہ سٹینڈرڈ تھا 80s میں 90s میں، کاؤنٹی کرکٹ میں بھی 9 10 اب ٹیسٹ کھلاڑی ہوتے تھے، اس میں کچھ مزہ ہی اور تھا، لیکن اب جو ہے نا بڑی میڈیوکر قسم کی کرکٹ ہو گئی ہے، تو اس لیے کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے کرکٹ دیکھنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی عمران خان صاحب کے کبھی سینما یا کبھی کہیں اور بھی گئے ہیں کبھی گھومنے پھرنے کے لیے؟ جی نہیں، ایسا کبھی اتفاق نہیں ہوا، ایک آدھ بار کسی اپنا ٹی وی پروگرام پہ ان کے ساتھ میں گیا ہوں، لیکن ان کا یہ جو ہے نا وہ لائف میں آہستہ آہستہ جو ہے نا ان میں چینج آتا رہا، اور مجھے کہتے ہیں کہ ایک دن یار مجھے اپنی ماں جب میری فوت ہوئی نا تو اس کو میں نے دیکھا کتنے درد میں فوت ہوئی، کتنی تکلیف اس کو ہوئی، اور پاکستان میں کوئی کینسر کی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد کہتا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ پاکستان میں کینسر کی کیمپین میں بناؤں گا اور اسپتال بناؤں گا، اور اپنا اللہ کے فضل سے اس وقت 2 اسپتال چل رہے ہیں اور 2 انشاءاللہ آن دا وے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی خوبی ہے وہ کہتا ہے یار میں اتنا غرور میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان میں ڈالنا تھا، پاکستان میں جا کے میں ہاتھ پھیلاتا تھا گاؤں عام بندے سے، لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ مجھے عام لوگ سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے، تو اللہ نے اس کو عزت دینی تھی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کسی کی پرسنالٹی جانچنی ہو تو اس کے ساتھ سفر کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب گزشتہ 30-32 سال سے آپ کے ساتھ جب بھی لندن آتے ہیں سفر ہی کرتے ہیں، جی، تو یہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو عمران خان صاحب کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ ان کا سب سے زیادہ وہ جس چیز کا وہ سوچ رہے نا ذہن میں نے یہ کرنا ہے وہ کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ شروع میں سیاست میں آئے تھے انہوں نے قرآن شریف کا بہت مطالعہ کیا تھا، اور جس وقت بھی یہ کوئی بھی ساتھ آدمی ہونا تو عموماً مذہب کی بات کرتے تھے، بلکہ کئی بار ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے ہوتے میں باتیں کر رہا ہوں وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا یقین ہے جس کی حد نہیں ہے، اور مجھے ایک بار کہہ رہے تھے یار میں اپنا زندگی میں ہر چیز کا میں مقابلہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بچوں کے امتحان میں نہ ڈالے۔ اچھا اکرم صاحب، آپ جمائمہ خان کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ بھی پاکستان کے اندر بڑی اطلاعات تھی کہ جب عمران خان صاحب کی ان سے علیحدگی ہوئی تو بہت سارا کوئی پیسوں کا بھی لین دین ہوا، کیا ایسی بات ہے کچھ؟ جی نہیں، مجھے عمران نے خود بتایا تھا، ہم لوگ ایک بار میری ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے، کہہ رہا تھا اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ اتنے اماؤنٹ میں جمائمہ سے لے سکتا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اپنے وکیل کو بولا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں صرف چاہتا ہوں کہ جمائمہ میرے بچوں کو مسلمان ریز کرے، تو اس نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ جی بالکل، دیکھا آپ نے اکرم صاحب جو ہیں وہ ہمیں عمران خان صاحب کی جو لنڈن میں زندگی تھی اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ 32 سال پر محیط ان کی دوستی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اعلیٰ ترین جو منصب ہے وزارت عظمیٰ پر جو ہے وہ فائز ہیں، لیکن وہ اپنے اس دوست کو بالکل نہیں بھولے، اس کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں، اور ان کو یہ اسی لیے یہ بھی پر امید ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ آئیں گے تو اسی طرح ان سے ملیں گے جس طرح کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں۔ ہم نے ان سے گفتگو میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ
دنیا بھر کے نجومی اور پاکستان کے نجومی اس بات پر اپنے تجزیے بھی دیتے رہے، اپنی پیشن گوئیاں کرتے رہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں وزارت عظمیٰ کی لکیر نہیں ہے، لیکن اکرم صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ان کی زندگی میں آنے والا وہ واحد شخص ہے جو کہ کسی بھی چیز کو ناممکن نہیں سمجھتا. مشکل تو چیزیں ضرور ہوتی ہیں زندگی میں، ہرڈلز آتی ہیں، لیکن ناممکن نہیں سمجھتا. اور یہی وہ جذبہ تھا عمران خان کے اندر جس نے ایک دو پارٹیوں کا بہت بڑا بیریئر توڑتے ہوئے اور تیسری پارٹی کی جو انہوں نے قیادت کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک ایسی مثال قائم کی کہ تیسری پارٹی ابھری اور وہ پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم ہیں. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کسی بھی چیز کو ناممکن نہ سمجھے. جی دوستی ہو تو ایسی جو خود غرضی اور مفادات سے پاک ہو. ایسی دوستی کی ایک مثال ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اپنے دوست ٹیکسی ڈرائیور سے، جن کی دوستی 32 سالوں پر محیط ہے. عمران خان ملک کے وزیراعظم بن گئے اور ان کا دوست محمد اکرم لندن میں آج بھی روایتی بلیک کیب ہی چلاتا ہے، مگر وہی تکلفانہ ہنسی مذاق رہنا سہنا. ملاقات کا احوال ہمیں بتائیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان. جی کہا جاتا ہے کہ لالچ اور خود غرضی سے جو پاک دوستی ہے وہی دوستی ہوتی ہے. ایسی ہی دوستی کی ایک داستان آپ کو دکھاتے ہیں، سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت محمد اکرم صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بہت ہی گہرے دوست ہیں. عمران خان صاحب جب بھی لندن آتے ہیں وہ کسی سے ملیں یا نہ ملیں وہ اپنے اس عظیم دوست کو ضرور ملتے ہیں. یہ جو اکرم صاحب ہیں یہ ان کی جو دوستی ہے وہ شاید 25-30 سال پر محیط عمران خان سے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب ہیتھرو ایئرپورٹ پر سے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو اتنے بے تکلفی میں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ میں نے اگر عمران خان صاحب کو پنجابی بولتے دیکھا ہے تو وہ اکرم صاحب کے ساتھ دیکھا ہے. ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں. یہاں پر لندن میں ایک بلیک ٹیکسی ہے روایتی جو لندن کی ہے اس کو چلا رہے ہیں گزشتہ شاید 40 سال سے. تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اس ٹائم وزیر اعظم ہیں، اعلیٰ ترین جو منصب ہے اس پر فائز ہیں اور ابھی بھی وہ اکرم صاحب سے اسی طرح رابطے میں ہیں. ان کی دوستی شاید پہلے سے بھی گہری ہو چکی ہے. اکرم صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے جو آپ کی دوستی ہے یہ کیسے اور کب شروع ہوئی؟ جی میں 1986 میں نے اپنا ٹیکسی کا لائسنس پاس کیا تھا اور مجھے کرکٹ کا بے حد جنون تھا، خاص کر کے پاکستان کرکٹ ٹیم کو میں بہت فالو کرتا تھا. تو عمران ایک لوکل ریڈیو اسٹیشن کو انٹرویو دے رہے تھے تو ہمارا ایک کامن دوست ہے اظہر زیدی صاحب اور راشد حسین قریشی صاحب کا، وہ کہنے لگے کہ مجھے کہیں جانا ہے. تو میں نے عمران کو بولا میرے پاس ٹیکسی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو ان کو میں نے ان کا فلیٹ تھا کینزنگٹن میں تو وہاں پہ اپنا ان کو چھوڑا. تو اس کے بعد ہمارے نمبر ایکسچینج ہوئے اور جب بھی عمران نے پریکٹس کرنی ہوتی تھی ہم لوگ انڈور لوڈز یا اوور جاتے تھے. مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے. میرا بھی اپنا عمران خان جب ورلڈ کپ جیتے تھے اور میرے ساتھ وہ پریکٹس کرتے تھے اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا. اس وقت 92 میں ظاہر ہے کہ PTI کا وجود میں نہیں تھا، نہ عمران سیاست میں تھا. اس وقت میں اس ڈاکیومنٹری میں کہا تھا انشاءاللہ ایک دن آئے گا عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا. یہ تو خیر وہ سنگل مائنڈڈ تھے، ان کا ہمیشہ یہی ہوتا تھا اپنا کہ مجھے اب پاکستان میں جو ہے نا ایک تو جسٹس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے کیمپین کی تھی.